Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. اب آتے ہیں آخرت میں بچے کو ہونے والے فوائد کی طرف۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ خون اور دودھ کے ذریعے خاندانی انسانی خصلتیں بچے تک پہنچتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی انسان اپنی شادی کا سوچتا ہے تو اس کو لازم ہے کہ اپنے ہونے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین ماں کا انتخاب کرے جو خاندانی شرافت، نجابت اور اپنے کردار کے حساب سے تقویٰ میں اعلیٰ ہو اور اچھی سوچ اور فکر رکھنے والی ہو، تاکہ اس کے زیر پرورش اور اس کا دودھ پینے والی اولادیں بھی آگے جا کر نیک ہوں۔ عرب ممالک میں پہلے دایا سے دودھ پلانے کا رواج تھا، لیکن اس وقت بھی دایا کی عادات، خاندان، شرافت اور مذہبی عقائد کی چھان بین کی جاتی تھی۔ جب بھی بچے کو اچھی غذا ملے گی، بہترین غذا ملے گی، جسمانی اور ذہنی طور پہ وہ طاقتور ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض کو نبھانے میں اس کو جو مدد ملے گی وہ اس بچے کی نسبت جس کو غیر معیاری غذا پر پالا گیا ہے اس سے بہتر ثابت ہوگا۔ یہ بچے فطری طور پر ماں سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کی فرما برداری بھی انہیں اللہ کے ہاں سرخرو کرتی ہے۔ یہ بچے خوش مزاج ہوتے ہیں، ضدی نہیں ہوتے، اخلاق اچھا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انہیں فائدہ دیتی ہیں۔ ہماری نئی نسل کی بربادی کی جو ایک بڑی وجہ ہے اسے اس ایک شعر نے میرا خیال ہے کہ احاطہ کر لیا ہے۔ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ڈبے کا پیا تعلیم ہے سرکار کی۔ ماں کے دودھ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نے بچے کو ڈبے کے دودھ سے بچا لیا ہے۔ ڈبے کا دودھ کیا ہے؟ ڈبے میں جس گائے کا دودھ ہوتا ہے وہ فارمی گائے کہلاتی ہے عام لینگویج میں، اور سائنسی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلے دیسی گائے کی قسمیں تھیں انہیں مصنوعی طریقہ افزائش نسل سے ایسی قسم میں بدل دیا گیا ہے جو دودھ کی مقدار تو بہت زیادہ فراہم کرتی ہیں، لیکن اس میں جو فائدہ مند اجزاء تھے جو کہ قدرت کے کی بنائے ہوئے چیزیں کھانے سے، گھاس وغیرہ اور دھوپ میں چرنے سے جو فائدے ان کے دودھ میں آ جاتے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی بجائے جو خوراک ان کی کیمیکلز پہ مشتمل ہے، دودھ بڑھانے کے لیے جو میڈیسن ان کے دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو نقصانات ہیں اس کی ایک لمبی لسٹ ہے جس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ اس دودھ کے مضر اثرات میں سب سے اوپر ہے کینسر کا انسیڈنس بڑھ جانا، نمبر 2 ہارمونل چینجز، یعنی کہ بچوں کا وقت سے پہلے بالغ ہو جانا اور بچوں کا دیر سے بالغ ہونا، اس کے علاوہ ہڈیوں کا کمزور ہو جانا اور اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس، یعنی کہ جو ہم دوائیاں لیتے ہیں انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اعصابی اور ذہنی مسائل بھی پریشان کن ہو سکتے ہیں آٹزم بچوں میں، یعنی کچھ مختلف رجحانات، ذہنی رجحانات بچوں کے، ڈیمنشیا بھولنے کی بیماری، پارکنسنزم ریشے کی بیماری اور بہت سارے نفسیاتی مسائل بھی۔ دودھ پلانے والی ماں کو آخرت میں کیا اجر و ثواب ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنائی ہے۔ ماں کے لیے حمل کی مشکلات، پیدائش کی مشکلات، دودھ پلانے کی مشکلات کے لیے اتنا اجر عطا کیا ہے کہ اس کا حق والد سے 3 درجے زیادہ ہے۔ نمبر 2 بات، ہمارے دین میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا اجر و ثواب کا کام ہے، اس بات سے قطع نظر کہ بھوکا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ کسی بے زبان جانور کو پانی پلانا اگر ایک خاتون کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے تو ایک ایسی ہستی جسے اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جو معصوم ہے، جس کی غذا کا نظام ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے، اس کے لیے بہترین غذا کا انتظام ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے، وہ اپنی خوراک کے لیے کسی اور پہ انحصار نہیں کر سکتا، ہم ہی پہ انحصار کر سکتا ہے، اس کو دودھ پلانا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ پھر آ جاتا ہے کہ 6 ماہ تک بچے کے سارے اعضاء دودھ سے نشو و نما پاتے ہیں۔ یہ بنیاد جو بن جاتی ہے اور مضبوط بنتی ہے، یہ آگے جا کے اس کی پوری زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ ماں کا دودھ پینے والا بچہ اپنے سارے اعضاء کی طاقت سے جو بھی کام کرے گا، اللہ کے رستے کا مجاہد بنے گا،
اچھا انسان، اچھا مسلمان بنے گا، لوگوں کو فیض پہنچائے گا، تو ان ساری چیزوں میں ماں کا حصہ بھی تو ہوگا نا. لیکن اس بات سے بھی ڈرنا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اگر عورت کے اندر بنایا ہے، یہ ایک معجزاتی نظام ہے جس میں ہر وقت دودھ اویلیبل ہوتا ہے، ہمیشہ تازہ، ہمیشہ خالص، ہمیشہ مناسب ٹیمپریچر پہ، ہمیشہ اس کی عمر کے حساب سے، دن اور رات کے حساب سے، مکمل غذائیت کے ساتھ، پھر یہ سسٹم بچے ہی کے لیے ہے، یہ اس کی امانت ہے. اگر ہم اس کا حق اس کو نہیں دیں گے تو اس کے لیے جواب دہ بھی ہم ہوں گے. اگر ہم یہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین غذا دی ہے اس بچے کے لیے جو ہم پہ انحصار کر رہا ہے، ہم اسے وہ غذا دیتے ہیں جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، جس کے سائیڈ ایفیکٹس سے ہم واقف ہیں، تو اس کی پوچھ گچھ بھی ہمیں اللہ کے سامنے ہوگی. اس کے علاوہ جو ہم نپل یا فیڈر استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے بہت سارے مضر اثرات ہیں. پلاسٹک اس وقت شدت سے منع کی جا رہی ہے. اس کے مین جو پرابلم ہیں ان کا میں صرف نام لوں گی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. سب سے پہلے کینسر، پھر بانجھ پن، پھر وقت سے پہلے بچوں کا بالغ ہو جانا، بچوں کی ذہنی استطاعت کم ہو جانا، موٹاپا، شوگر، الرجیز، یہ سب پلاسٹک کی دین ہیں. سب سے بڑھ کر ایڈکشن، کسی چیز کا عادی ہو جانا. 5-5 6-6 سال کے بچوں کی مائیں ان کو دودھ پلانے میں ناکام ہیں کپ یا گلاس سے، بقول ان کے وہ چھڑا نہیں سک رہی ہیں، بچہ چھوڑتا نہیں ہے فیڈر. یہ جو ایڈکشن کی بنیاد پڑ گئی ہے، یہ زندگی میں اسی طرح اس کو ہر چیز جو اس کو پسند ہے وہ اس کی مجبوری بن جائے گی. یہ کتنی غلط چیز ہے، اس کا مداوع کون کر پائے گا؟